تم بھیجو، تو یہ بات کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میں تک ہے اور درود ابھی تک بھیجا ہی نہیں گیا؟ وہ کہہ رہا ہے تم بھیج، یہ 5 منٹ کی طرف خشک تمہید ہے، مشکل۔ کالونی والے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے اللہ تو بھیج، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، تم بھیجو۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو بھیج ہی رہا ہوں، درود تم نے بھیجنا ہے، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اب یہ درود ہے کیا؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تمہید تھوڑی مشکل، 2 جز ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جس تحت آج پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلا جز یہ ہے۔ دوسرا جز ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود کوئی عام شے نہیں ہے، درود کوئی آسان شے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، توجہ، آپ کو آل محمد کا واسطہ توجہ کیجئے گا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر مومنین تم نے 3 کام کرنے ہیں، ایک کام نہیں کرنا، 3 کام کرنے ہیں تبھی درود قبول ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو تو ہے ہی درود، علیہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، درود اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں محبت نہیں، مودت ہوگی، جس کے دل میں محبت نہیں، عشق پیار نہیں، مودت ہوگی، اس کا درود قبول ہوگا۔ علیہ وسلموا، پھر درود کے بعد سلام بھیجو کہ مولا تو اس قابل ہے کہ ہم نے تم پہ درود بھیج دیا۔ تسلیما، پھر تسلیم کرو کہ یہ عبادت ہماری قبول ہو چکی ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ نام آتا ہے آل محمد علیہ السلام نہیں ہے، علیہ السلام ہے آدم، علیہ السلام ہے نوح، علیہ السلام ہے ابراہیم، علیہ السلام ہے موسیٰ، علیہ السلام ہے عیسیٰ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ آل محمد کیا ہیں؟ تو قرآن کی سورہ رحمان کی آیت ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کا چہرہ علیہ السلام نہیں ہے، ذی الجلال والاکرام ہے، ہر ہیں۔ بھیا بیٹھ جاؤ، یہی پر پہلے گفتگو بڑی مشکل چل رہی ہے بھائی جان، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اور آل محمد توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معصوم سے پوچھا کہ کتاب کا نام معنی الاخبار ہے کہ مولا درود کیا یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد؟ کہا یہ تمہارے لیے رعایت ہے، یہ رعایتی ذکر ہے۔ تو کہا پھر مولا درود کیا ہے؟ کہا اسجدہ اول محمد، اگر کوئی آل محمد کا فرد تمہارے سامنے آ جائے تو تم سجدہ کر دو، یہی درود ہے۔ بھائی میرے در توجہ، لڑنا نہیں، یار یہاں بیٹھ کے بھی لڑنا ہے تو کیا فائدہ بھائی جان؟ کوئی بات نہیں، چلے بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، کوئی میری طرف دیکھیے، توجہ ہے۔ کوئی بات نہیں، گھبرائے تو نہیں۔ امام نقی کعبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کعبہ ہے، امام نقی بیٹھے ہیں، ایک آدمی کعبے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس نے جاتے ہی امام نقی کو سجدہ کر دیا۔ تو سمجھ رہے ہیں بھائی، میں ان کو داد دیتا ہوں نا، امام نقی کو سجدہ کیا، کعبے کو سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا تم نے شرک کر دیا، کہا لعنت ہو تم پہ، جسم کی اہمیت نہیں ہوتی، روح کی اہمیت ہوتی ہے۔ سجدہ کیا ہے، درود ہے آل محمد کو سجدہ۔
درود ہے آل محمد کا ذکر، درود ہے آل محمد کی عبادت، آل محمد کی خاطر اپنی رضا کو تبدیل کر دینا درود ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات کو عزیزان محترم؟ آل محمد کی مودت میں اپنے ارادے کو تبدیل کر دینے کا نام اللہ کہہ رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ توجہ نہیں کرتے عزیزان محترم؟ میں ان کی خاطر اپنے ارادے بدلتا ہوں۔ ایک کو کہتا ہوں کہ اولاد نہیں، جب یہ مانگتے ہیں تو ساتھ ساتھ دے دیتا ہوں کی خاطر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ ارادے کو بدل دینا۔ فرشتے ان کا ادراک نہیں رکھتے، ان کا درود یہی ہے کہ جب بھی آئیں ان کی خاطر ارادے بدل دیتے ہیں۔ اب برا نہیں مانی گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جبریل فنزل جبرائیل ہی ودق الباب رسول اللہ، رسول کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اندر سے ایک کنیز ہے، اللہ کے لیے میری بات سمجھ آ جائے آپ کو۔ وہ بولتی ہے کون؟ جبریل کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ یہاں بھی فضا کہتی جاؤ۔ ابھی میرا سید سو رہا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ کون؟ کہ میں جبریل۔ کہ جاؤ، ابھی میرا آقا سو رہا ہے۔ چند لمحوں بعد پھر آتا ہے۔ برا تو نہیں مانے کہ میں یہ جملے جناب فضا کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ تیسری دفعہ آیا تو جناب فضا کہتی تمہیں سمجھ نہیں آئی، نکل جاؤ یہاں سے وگرنہ فضا کو غضب آ جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا نور فضا دیکھ کر بھسم کر دے، تمہیں غرق کر دے۔ جبریل پریشان ہو کے بھی جا ہی رہا تھا کہ آیت نازل ہوتی ہے والمرسلات رسلا، فرشتوں کو ڈانٹنے والی کی قسم، علی کی قسم۔ توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ اب درود ہے بروزن فرقان، درود ذات صرف اس کے لیے ہے جو فرقان ہے۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ میں یوں سمجھاتا چلو، 3-4 آیتیں پڑھ کے میں نے موضوع پہ آنا ہے، کیونکہ مجھے ایک موضوع کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اسے مکمل کرنا ہے۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ فرقان مجید کہتے ہیں نا۔ ویسے تو الکتاب بھی ہے، کئی نام ہے قرآن کے، مگر جو بنیادی نام ہے وہ فرقان ہے۔ کہ جب بھی مولوی گزا کی تلاوت کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یعنی قرآن کا نام، اور یہ کسی اور نبی پہ نازل بھی نہیں ہو سکتی، ایسی ہے نا۔ اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والا۔ اللہ موسیٰ سے ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں کتاب دی تاکہ تم تبلیغ کر سکو، اور تمہیں فرقان دیا تاکہ تم اس سے مدد مانگ سکو۔ وہ قرآن اور ہے، فرقان اور ہے۔ اللہ پھر ہارون سے خطاب کرتا ہے وَإِذَا، سورہ بقرہ میں، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہم نے ہارون کو بھی فرقان دیا تاکہ یہ فرعون سے مقابلہ کر سکے۔ یعنی معلوم ہوا کتاب اور ہے۔ توجہ، بہت توجہ کیجئے گا۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ یجعل لکم الفرقان لعلکم تہتدون۔ مومنو، اگر تم متقی ہو جاؤ تو تمہاری نصرت کے لیے فرقان بھیجوں گا۔ 5 منٹ کی تمہید میں نے کہا تھا مشکل ہے، مگر میرا ساتھ دیجئے گا۔ یعنی قرآن اور ہے، فرقان اور ہے۔ اللہ اس محمد سے ارشاد فرما رہا ہے سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے محمد، ہم نے تمہیں اسپیشل فرقان دیا ہے تاکہ وہ تمہاری نصرت کر سکے۔ یعنی کہ قرآن اور ہے،
اب یہ فرقان کیا ہے؟ سورہ الحدید میں ہی ارشاد ہوتا ہے وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ وَلِلَّهِ وَغَيْبُ الْفُرْقَانِ، وہ فرقان تو نبیوں کی چھپ چھپ کے اور خدا کے سامنے مدد کرتا ہے۔ فرقان اور ہے، فرقان اور ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ فرقان ہے کیا؟ ایسے ہی ہے نا، علی علیہ السلام و جل جلالہ کے پاس بیٹھے ہیں حسن، بتوجہ، مجھے حکم ہے اس موضوع کا، اس لیے میں اس پہ آ چکا ہوں۔